آج کل ہر چیز انٹرنیٹ ڈیپینڈنٹ ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ خواتین گلگت میں کاروبار کر رہی ہے، لیکن یہ کہ لائٹ ہوتی نہیں ہے، 20 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی یہ بس پانی ہے نہیں تو اس لیے میں پانی لانے جا رہا ہوں، تو مجبوری ہے، پانی تو یوز کرنا ہی ہے نا۔ دنیا میں کچھ فیسلٹیز کو بیسک ہیومن نیڈ قرار دیا جاتا ہے، جس میں بجلی، پانی اور آج کے دور میں انٹرنیٹ شامل ہیں۔ میں ہوں عالیہ اور آج ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ گلگت بلتستان میں ان بیسک فیسلٹیز کا کیا سین ہے۔ آج کل گلگت شہر میں بجلی نہیں ہے اس ٹائم پہ، اور پانی کا نظام بھی خراب ہے، پانی نہیں آ رہا ہے۔ 3-3 ہزار پہ ہمیں ٹینکر منگوانا پڑتا ہے اس ٹائم پہ۔ انٹرنیٹ وہ نہیں ہے، پیکج کرتے ہیں وہ ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، نیٹ کا کوئی صحیح نظام نہیں ہے، تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کاروباری حضرات کے لیے، اسپیشلی بجلی کی وجہ سے۔ ہم یہاں پہ گوشت وغیرہ رکھتے ہیں، وہ فریزر میں رکھتے ہیں، تو وہ تو ایسے ہی خراب ہو کے جاتا ہے، تو مشکلات کافی ہے گلگت میں۔ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں وہ تو اس سے تو اور بچہ واقف ہے آج کل۔ تو یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل ہر چیز انٹرنیٹ ڈیپینڈنٹ ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات جو انٹرنیٹ جس چیز پہ چلتا ہے وہ الیکٹرسٹی یہاں پہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے کے لیے آتی ہے، وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں آتی ہے، کبھی جاتی ہے کبھی آتی ہے، ایون ہمارے موبائل بھی چارج نہیں ہوتے۔ باقی دوسرے جو کام ہیں وہ تو ہو ہی نہیں رہے ہیں، اور جو لوگ آن لائن کما رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل جو ہے نا سوٹیبل نہیں ہے گلگت، تو وہ لوگ بہت سفر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ تو خیر 4G بھی ہے، اگر میں غزر کی بات کروں تو وہاں پہ تو انٹرنیٹ نام ہی نہیں ہے۔ خواتین گلگت میں کاروبار کر رہی ہے، لیکن یہ کہ لائٹ ہوتی نہیں ہے، 20 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے جو ہمارے آن لائن پیجز ہے وہاں بھی ہم اپنے آرڈرز وغیرہ لے نہیں سکتے۔ گلگت سٹی پورے گلگت بلتستان کا ایک کمرشل ہب ہے، جہاں پہ پورے گلگت بلتستان سے لوگ اپنے کاروبار کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیزیں بہتر ہیں، لیکن بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے جو کاروباری حضرات ہیں وہ کس طرح کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ یہ آج کل گلگت میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار میں انٹرنیٹ نہیں چلتی ہے، تو ساتھ ساتھ یہاں پر وہ یہ انٹرنیٹ کا بہت مسائل ہے، وہ کام نہیں کرتا، تھوڑا سا انٹرنیٹ چلتی پھر بند ہوتی ہے، اور بجلی نہیں ہوگی تو انٹرنیٹ کیسے چلے گی؟ وہ بجلی کے ساتھ چلتے ہیں نا، انٹرنیٹ بجلی کے ساتھ بغیر نہیں چلے گی۔ ابھی کوئی ہر ایک کوئی جنریٹر نہیں رکھ سکتا یا کوئی سولر سسٹم نہیں لگا سکتا ہے۔ جب بجلی دن میں 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ بجلی آتا تو اسے کیا لوگ کام اسٹوڈنٹ کیا کام کریں گے؟ گلگت بلتستان میں اس وقت 18 سے 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے پچھلے تقریباً 4-5 مہینوں سے۔ تو آئی ٹی کے شعبے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ اس شعبے میں جو کام کر رہے ہیں، کس طرح کے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ بجلی کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، جب سے میں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا ہے تب سے اس مسئلے کو فیس کرتے آ رہے ہیں ہم۔ 15 سے 20 گھنٹے 20 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ جب 15 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی تو آپ 3 سے 4 یا 1 سے 2 گھنٹے آپ کیسے کام کر سکیں گے؟ باہر کے ملکوں سے ہم کام لیتے ہیں، اب وہ کام کرنے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے بھی آپ کو ظاہر ہے بجلی چاہیے، ٹائم چاہیے اس پروجیکٹ پہ لگانے کے لیے اور اس کو ڈیلیور کرنے میں۔ جب وہ اس ڈیلیوریبل کے ٹائم لائٹ نہیں ہوگی، آپ ڈیلیوریز نہیں کر سکیں گے، آپ نئے کام ہنٹ نہیں کر سکیں گے۔ ایک سروے کے مطابق گلگت بلتستان میں 4 سے 5 ہزار فریلانسرز ہے۔ اگر گورنمنٹ اس سیکٹر کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرے، بجلی کا مسئلہ ان کے لیے حل کرے، گلگت بلتستان پاکستان کا ایک چھوٹا سا سلیکون ویلی بن سکتا ہے۔ جی یہ بس پانی ہے نہیں تو اس لیے میں پانی لانے جا رہا ہوں، تو مجبوری ہے، پانی تو یوز کرنا ہی ہے نا، تو پھر ہم نے بوزت منگوانے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سرکاری ہماری ایک لائن ہے، اس میں بھی تو مارچ اپریل میں شارٹیج ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کم آتا ہے۔ لے دے کے وہیں واصف کا آسرا ہے، فیس وغیرہ ہم ان کو دیتے ہیں جو بھی ان کے چارجز ہیں، لیکن یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2 سالوں سے ہم مختلف ٹائم پہ کمپلین کرتے رہے ان کو، لیکن کوئی مجال ہے کہ کان پہ جو رنگے۔ گھر سے جو ہے نا لوگ یہیں بوزر منگواتے ہیں اور بڑا ٹف ٹائم گزارتے ہیں یہاں پہ۔ مجھے بتائیں کہ پانی تو نہیں آ رہا ہے لوگوں کے لیے، لیکن آپ جو لوگوں کے لیے بوزر لاتے ہیں تو آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر، میرا کاروبار اچھا جا رہا ہے۔ آگے الیکشنز ہونے والے ہیں گلگت بلتستان میں، تو الیکشن سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سال بھی جیسے ہر سال وعدے کرتے ہیں لیکن وہ پورے نہیں کرتے، تو اس سال آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اپنا ووٹ کیسے دیں گے؟
حکمران ہے ان کی طرف سے کوئی ہمارے لیے کوئی سہولیت نہیں، تو ہم آپس میں ادھر کیا کر سکتے ہیں گلگت بلتستان میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ بہتر ہو سکتی ہے؟ ہمارا بنیادی حقوق جو کچھ ہے تو وہ ہمیں فراہم کرنا چاہیے۔ CNN کے ریسنٹ رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان کو دنیا کے 25 مسٹ وزٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے فہرست میں شامل کیا گیا ہے، لیکن بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں لوگوں کی زندگیاں کافی مشکل ہیں۔